السلام علیکم جی. لیکچر نمبر 44 on educational psychology, and we are going to talk about classroom assessment and grading, a very important topic. In fact, a combination of topics. Combination means کہ آپ اسٹوڈینٹس کو assess کیسے کریں گے اور پھر ان کو assess کرنے کے بعد آپ گریڈ کیسے کریں گے. آج ہم اس ٹاپک پر بات کرنے والے ہیں. ایک اہم ترین مرحلہ جو اساتذہ کو درپیش ہے بچوں کو پڑھانے سے متعلق، وہ ہے بچوں کی اسیسمنٹ اور بچوں کی اسیسمنٹ کرنے کے بعد ان کی گریڈنگ. ایکسپرٹس agree on the fact now that assessment of students is one of the most complex tasks in educational psychology and in teaching. یہ بہت کمپلیکس ہے. کمپلیکس اس لیے ہے کہ ٹیچر کو مختلف اسیسمنٹ ٹیکنیکس اور ٹیکنالوجیز کا اندازہ ہونا چاہیے. اس کی انفارمیشن بالکل ماڈرن ہونی چاہیے. اس کو اندازہ ہونا چاہیے کہ جو اسیسمنٹ کی ٹیکنیکس ہیں، جو ماڈرن، جو موجودہ طریقہ ہائے کار ہیں، وہ کیا ہیں، اور پھر ان طور طریقوں کے مطابق ایک استاد کو اپنے شاگردوں کو اسیس کرنا ہے. اور اسیس کرنے کے بعد، اسیس سے مراد ان کی نالج کا اندازہ لگانا ہے، اور اس اندازہ لگانے کے بعد اپنے اسٹوڈینٹس کو گریڈ کرنا ہے. گریڈنگ یعنی اسٹوڈینٹ جو ہے وہ کس درجے کی انفارمیشن رکھتا ہے. کیا جو اس کے پاس انفارمیشن ہے وہ نہایت اپ ٹو ڈیٹ ہے، یا انفارمیشن میں کچھ تھوڑے بہت مسائل ہیں، یا انفارمیشن اس سے بھی کم ہے، یا اسٹوڈینٹس کو انفارمیشن ایک ٹاپک سے متعلق، ایک سبجیکٹ سے متعلق بالکل ہی نہیں ہے. یہ مختلف گریڈنگ کے درجات ہیں. تو ٹیچر کو یہی چیزیں دیکھنی ہیں. ٹیچرز ان assessing their students need to know a number of things and must keep those things in mind when they are assessing and grading their students. Number one, they need to know what the students have learned. آخر طلباء نے سیکھا کیا ہے. دیکھیں، کچھ طلباء ایسے ہیں جو ایبسینٹ مائنڈیڈ بیٹھے ہیں کلاس میں. کچھ طلباء ایسے ہیں جو ایبسینٹ مائنڈیڈ تو نہیں ہیں، لیکن پوری طرح سے ان کی اٹینشن فوکسڈ بھی نہیں ہے. اور کچھ ایسے ہیں جن کی اٹینشن پوری طرح سے فوکسڈ ہے. تو یہ جو مختلف کیٹیگریز ہیں طلباء کی، ان ٹرمز آف دیئر اٹینشن اینڈ ان ٹرمز آف گیننگ نالج، یہ اسیسمنٹ کا ایک اہم حصہ ہے ٹیچر کے لیے. کیونکہ ٹیچر نے یہ دیکھنا ہے کہ طلباء نے سیکھا کیا ہے، اور پھر وہ جو نالج طلباء نے حاصل کی ہے، کیا وہ نالج ان کے میموری بینک کا حصہ ہے، یا اس نالج کو وہ استعمال کرنا بھی سیکھ گئے ہیں. یہ نہایت باریک لیکن اہم نقطہ ہے. ہمارے ہاں کچھ پریکٹسز ایسی ہیں جس میں اسیسمنٹ کا تعلق صرف اس امر سے ہے کہ اسٹوڈینٹس جو ہیں انہوں نے سیکھا کس حد تک ہے، اور اس امر کو کسی حد تک درگزر کر دیا جاتا ہے کہ جو کچھ طلباء نے سیکھا ہے کیا وہ اس کو استعمال بھی کرنا جانتے ہیں، سیکھ گئے ہیں کہ اس نالج کو، اس آگہی کو جو انہوں نے حاصل کی ہے کلاس میں، لیسنز میں، اس کو استعمال کیسے کرنا ہے. یہ نہایت اہم نقطہ ہے.
تو ٹیچرز کو یہ بات بھی ذہن میں رکھنی چاہیے اسیسمنٹ کے وقت، اور ایکسپرٹس ایگری کرتے ہیں کہ اسیسمنٹ بہترین وہی اسیسمنٹ ہے جس میں نہ صرف یہ اندازہ لگایا جاتا ہے کہ اسٹوڈنٹس نے گین کتنا کیا ہے، نالج کتنی حاصل کی ہے، آگاہی کتنی حاصل کی ہے، اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی دیکھا جاتا ہے کہ جو نالج حاصل کی گئی ہے اس کو اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ استعمال کرنا بھی جانتے ہیں یا نہیں. کیا اس نالج کو صرف اسٹور ہاؤس کے طور پہ انہوں نے حاصل کر کے چھوڑ دیا ہے، یا اس کو اپنی زندگی میں اپنے ارد گرد کے ماحول سے تعلق پیدا کرنے کے لیے، اپنی زندگی کو بہتر بنانے کے لیے، اپنے ارد گرد کے ماحول کو بہتر بنانے کے لیے کیا وہ اس نالج کو جو انہوں نے حاصل کی ہے استعمال کرنا بھی جان گئے ہیں یا نہیں؟ یہ بھی اسیسمنٹ کا حصہ ہے. یہ آج کل جو ماڈرن ایکسپرٹس ہیں وہ اس بات پہ اگری کرتے ہیں کہ یہ دونوں چیزیں طلباء کی اسیسمنٹ کا حصہ ہونی چاہیے. 1, how much knowledge has a student gained, and number 2, whether he has learned to use that knowledge or not. یہ دونوں باتیں ٹیچرز کو اپنے ذہن میں رکھنی چاہیے جب وہ اسٹوڈنٹس کو اسیس کر رہا ہے. اب ٹیچرز کے لیے بھی کچھ ایسی باتیں ہیں جو ضروری ہیں. مثال کے طور پر پہلی بات یہ ہے کہ ٹیچر کو اپنے سبجیکٹ کے بارے میں پوری طرح سے آگاہی ہونی چاہیے. یور ٹیچر شوڈ بی، یو ایز اے ٹیچر should be knowledgeable about the subject matter in which you are assessing your students. اگر آپ کو اس کی پوری طرح سے آگاہی نالج نہیں ہے تو آپ کی اسیسمنٹ ایز اے ٹیچر بھی بہترین نہیں ہوگی. بہترین اسیسمنٹ کے لیے ضروری ہے کہ ایک ٹیچر جو ہے وہ خود بھی پوری طرح سے اس سبجیکٹ کے بارے میں آگاہی رکھتا ہو. A teacher should be completely knowledgeable about the subject that he is assessing his students on. An additional factor in assessment on the part of the teachers is that the teacher must know the purposes of assessment. کس مقصد کے لیے وہ اپنے اسٹوڈنٹس کو اسیس کر رہا ہے؟ کیا صرف ان کی نالج گین کرنے کے لیے، میں نے ابھی گزارش کی تھی، یا اس بات کے لیے کہ نالج گین کرنے کے علاوہ اسٹوڈنٹس جو ہیں کیا وہ اس حاصل شدہ آگاہی کو استعمال بھی کرنا جانتے ہیں یا نہیں؟ دیٹ از این امپورٹنٹ application of assessment, that the teacher should be familiar with the purposes of assessment, assessment of gaining of knowledge, and assessment of usage of the gain of that knowledge. In addition to that, the teachers also need to know how to assess. بہت سے طریقہ کار ایسے بن چکے ہیں جن کے مطابق، جن پہ چل کر ہم اسٹوڈینٹس کو اسیس کرتے ہیں. ہم پہلے بھی گزارشات اس کے بارے میں کر چکے ہیں. سبجیکٹو ایسے ٹائپ ایگزامز، آبجیکٹو شارٹ آنسر ٹائپ ایگزامز، شارٹ آنسرز، فالس ٹرو ٹائپ آف ایگزامز، یہ سارے طریقے جو ہیں یہ ایک ٹیچر کو اویلیبل ہیں. اگر وہ جانتا ہے یہ سارے طریقے، اگر اس کو پتا ہے how to assess students, then he is a good assessor. A good assessor is one who assesses the students, the assessees, in the most modern way. He knows what are the different technologies of assessment. ایک اور بات جو اس سے متعلق اسی ضمن میں آپ کو دیکھنی ہے وہ یہ ہے کہ ٹیچر کو پتا ہونا چاہیے کہ اسیسمنٹ کی ویلیو کیا ہے ان دی اوور آل ایجوکیشنل ایفرٹ. یعنی ٹیچرز کو اس بارے میں بھی اندازہ ہونا چاہیے، بلکہ بخوبی آگاہی ہونی چاہیے کہ جو ایجوکیشنل ایفرٹ اوور آل ہے اس میں اسیسمنٹ کی ویلیو کیا ہے. میں نے ابھی گزارش کی تھی آپ سے، پہلے بھی ہم یہ آپ سے گزارشات کرتے رہے ہیں کہ ہمارے اسکول سسٹم اور کالج سسٹم میں ہم اسیسمنٹ کو
کالج کے اسکول کے ایگزامز کو بعض اوقات کچھ اساتذہ ضرورت سے زیادہ اہمیت دیتے ہیں. ایک بات. دوسری بات اس ضمن میں یہ گزارش کرنی ہے اپنے کانٹیکسٹ پاکستانی کانٹیکسٹ میں کہ ہمارے طلباء اسیسمنٹ اور امتحان سے ڈرتے ہیں. ان دونوں چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے جو ماڈرن ایجوکیشنل سائیکالوجسٹ ہیں ان کا یہ خیال ہے بیسڈ اپان آبزرویشن اینڈ ایکسپیریمنٹیشن کہ فریکوینٹ اسیسمنٹ جو ہے وہ اچھی چیز ہے، اس لیے کہ فریکوینٹ اسیسمنٹ سے اسٹوڈینٹس کے ذہن میں دل و دماغ میں جو امتحانات کا ڈر ہے وہ نکل جاتا ہے اور اسٹوڈینٹس کی پرفارمنس جو ہے وہ بہتر ہو جاتی ہے. پھر یہ کہ اسیسمنٹ کو ضرورت سے زیادہ اہمیت نہیں دینی چاہیے، اس لیے کہ اہمیت اس بات کی زیادہ ہونی چاہیے، ایکسپرٹ سمجھتے ہیں کہ ٹیچر کو یہ دیکھنا چاہیے کہ کیا اسٹوڈینٹس نے لرن کر لیا ہے جو ان کو لرن کرنا چاہیے، جو ان کو سیکھنا چاہیے، یا صرف انہوں نے کریم کیا ہے، یا صرف انہوں نے رٹا لگایا ہے. ہم نے ابھی آپ سے گزارش کی تھی کہ اسیسمنٹ کا مقصد یہ بھی ہے کہ اسٹوڈینٹس نے سیکھا کتنا ہے، اور اسیسمنٹ کا مقصد یہ بھی ہے اور ہونا چاہیے کہ جو کچھ اسٹوڈینٹس نے سیکھا ہے وہ اس کو استعمال کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے. تو یہ ان باتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے ٹیچر نے یہ اندازہ لگانا ہے کہ واٹ از دی ویلو آف اسیسمنٹ ان دی اوور آل ایجوکیشنل ایفرٹ. دس از دی ڈیوٹی آف دا ٹیچر. Next thing that he needs to know in this context, in this regard, is that he should be familiar with various assessment techniques. Assessment کی بہت سی ٹیکنیکس ہیں. آپ ان کو ایسے ٹائپ سے بھی اسیس کر سکتے ہیں. ہم نے ابھی گزارش کی آپ سے. آپ اسٹوڈینٹس کو شارٹ آنسرز کے ذریعے سے بھی ان کی اسیسمنٹ کر سکتے ہیں. آپ ان کی اسیسمنٹ آبجیکٹو ٹائپ ایگزامز کے ذریعے سے بھی کر سکتے ہیں. آپ ان کی اسیسمنٹ ریٹن ایگزامز کے ذریعے کر سکتے ہیں. آپ ان کی اسیسمنٹ اورل ایگزامز کے ذریعے کر سکتے ہیں. یہ بہت سی ٹیکنیکس ہیں جو ٹیچرز کو اویلیبل ہیں. تو ٹیچرز کو اسیسمنٹ ٹیکنیکس کے بارے میں پوری طرح سے آگہی ہونی چاہیے. اور ایک اور بات جو آپ کو ذہن میں رکھنی چاہیے بحیثیت استاد وہ یہ ہے کہ جو آپ کی اسیسمنٹ ہے اس کا اسٹوڈینٹس پر کیا اثر پڑ رہا ہے. اسیسمنٹ کین بی این انکریجنگ ایز ویل ایز اے ڈسکریجنگ پروسیجر. یہ دونوں باتیں اسیسمنٹ کا حصہ ہیں. اسیسمنٹ جو ہے اس کے ذریعے سے اسٹوڈینٹس جو ہیں وہ انکریج بھی ہو سکتے ہیں اور اس بات کا احتمال بھی ہے کہ اسیسمنٹ کے ذریعے سے اسٹوڈینٹس جو ہیں وہ ڈسکریج بھی ہوں، ان کے حوصلے پست بھی ہوں اور ان کے حوصلے بلند بھی ہوں. یہ دونوں چیزیں اسیسمنٹ کا حصہ ہیں اور ٹیچر کو اس بات کا خیال رکھنا چاہیے، اس کو دیکھنا چاہیے، اس کو پوری آگہی ہونی چاہیے کہ اسیسمنٹ جو ہے وہ اس کے اسٹوڈینٹس کو کیسے ان پر اثر انداز ہو رہی ہے. یہ ساری باتیں اگر ٹیچر کو معلوم ہیں تو پھر وہ ایک اچھا اسیسر ہے. دین ہی از اے گڈ ایگزامینر. If he is not aware of all these things, then he is not that good an examiner. All of the above that we have talked about require a very keen and sensitive mind on the part of a teacher. دیکھیں ٹیچر کو کینلی پتا ہونا چاہیے کہ اسیسمنٹ اس کے اسٹوڈینٹس کو کیسے افیکٹ کر رہی ہے. اسیسمنٹ کی ٹیکنالوجیز کا اسٹوڈینٹس پر کیا اثر پڑ رہا ہے. اسیسمنٹ کے پروسیجر جو ہیں کیا وہ اسٹوڈینٹس کے لیے موٹیویٹنگ ہے یا ڈی موٹیویٹنگ ہے. یہ ساری باتیں اگر ٹیچر کو معلوم ہے
تو وہ ایک نالجبل ٹیچر ہے, وہ ایک اچھا ٹیچر ہے. اور اگر یہ چیزیں, یہ باتیں ٹیچر کو معلوم نہیں ہیں یا وہ ان کی طرف سے غفلت برتتا ہے, تو پھر وہ اتنا اچھا ٹیچر نہیں ہے جتنا کہ اس کو ہونا چاہیے. سو اے assessment requires that the teacher has a keen and sensitive mind. It requires that the teacher has a complete knowledge and mastery over various assessment techniques. نہ صرف اس کو اسیسمنٹ ٹیکنیکس کے بارے میں پتہ ہونا چاہیے بلکہ اس کو ماسٹری ہونی چاہیے اسیسمنٹ ٹیکنیکس کے بارے میں. اب ایک اور قدم آگے چلتے ہیں. ٹیچر نے اسیس کر لیا, اسٹوڈنٹس کا اندازہ لگا لیا. اب اس کو بتانا ہے کہ جو نالج اس کے پاس آئی ہے, جس چیز کا اس کو اندازہ ہوا ہے کہ اسٹوڈنٹس نے کس حد تک لرن کیا ہے, اب وہ اسٹوڈنٹس تک پہنچانا ہے اس کو. فیڈ بیک از واٹ از دا نیکسٹ اسٹیپ آفٹر اسسمنٹ ہیز بین accomplished. Once the teacher has assessed his students, now he wants that the students should know how they have performed. So feedback or knowledge of results of the students, how much they have gained in acquiring the knowledge, that has to be conveyed to the students, and that is an important part of overall assessment and grading system. اگر اسٹوڈینٹس کو پتہ لگ جائے اس بات کا کہ انہوں نے کہاں کہاں غلطیاں کی ہیں, کہاں کہاں غلطیاں ان سے سرزد ہوئی ہیں, کیا کیا چیزیں انہیں اپنے جوابات میں شامل کرنی چاہیے تھیں جو کہ انہوں نے نہیں کی, کون سی چیز پہ انہوں نے زیادہ اسٹریس دے دیا اور کون سی چیز جو کہ سوال میں پوچھی گئی تھی اس پہ کم اسٹریس دیا. اگر یہ باتیں اسٹوڈنٹس کو پتہ چلیں گی تو اس کی اسیسمنٹ کامیاب ہوگی, اس کی اسیسمنٹ ول بی موٹیویٹنگ فار ہم ٹو undo the mistakes, faults that he has found himself with, to get rid of the problems that he has in taking the exam. اگر یہ ساری باتیں اس کو پتہ چل جائیں, اگر اس کو پتہ چل جائے کہ اس نے کون سی غلطیاں کی ہیں, اور اگر اس کو پتہ چل جائے کہ ان غلطیوں کا ازالہ کیسے کیا جا سکتا ہے, تو پھر the student is in a better position to perform much better than before after having received such feedback. Feedback is the knowledge of results. If feedback is provided to students, feedback improves performance. If students know what wrong they have committed and why is that wrong a wrong answer, the why of the wrong they should also need to know. کہ جو غلطیاں کی گئی ہیں, جو اسٹوڈنٹس نے جوابات میں غلطیاں کی ہیں, وہ غلطیاں کیا ہیں اور وہ غلطیاں کیوں کی گئی ہیں, اور ان غلطیوں کو کیسے اوائڈ کرنا چاہیے. یہ تینوں باتیں اسٹوڈنٹس کو ہے معلوم ہونی چاہیے. اینڈ دس از واٹ اے گڈ فیڈ بیک اینڈ ایڈیکویٹ فیڈ بیک از. An adequate feedback is pointing out what is right and wrong in the answers, pointing out how to correct the right and wrong in the answers. That is what is feedback. Showing the students the reasons sensitizes students towards committing the same mistakes again. اگر ہم اسٹوڈنٹس کو بتائیں ہی نہیں بحیثیت استاد, اگر اسٹوڈنٹس کو اس بات کا اندازہ ہی نہ ہو کہ انہوں نے کون سی غلطیاں کی ہیں اور وہ غلطیاں کیسے اوائڈ کی جا سکتی ہیں,
تو پھر اسٹوڈنٹس کی فیڈ بیک جو ہے وہ انکمپلیٹ ہے، اور آپ کا بحیثیت استاد جو کردار ہے وہ آئیڈیل سے کم تر ہے. آئیڈیل استاد وہ ہے جو اپنے اسٹوڈنٹس کو ان کی غلطیاں بتاتا ہے تاکہ اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ سینسٹائز ہو جائیں اس بات سے کہ یہ غلطی ان کو آئندہ فیوچر میں نہیں کرنی. یہ دیکھنے والی بات ہے کہ نہ صرف ان کو غلطیاں بتائی جائیں بلکہ بر وقت بتائی جائیں اور پوائنٹ آؤٹ کیا جائے کہ یہ غلطیاں جو ہیں یہ کیسے ٹھیک ہونی چاہیے. A good feedback is, experts agree, that explains to the students how kind of mistakes that they have committed and how those mistakes may be avoided in the future. An effective feedback consists in ways of providing the students the information, the knowledge of what are the mistakes that they have committed and how to avoid committing that mistakes. اس کے بھی 2, 4, 5 انہوں نے گر بتا دیے ہیں ایکسپرٹس نے ٹیچرز کے لیے کہ ان کو ٹیچرز کو کیا طریقے اختیار کرنے چاہیے تاکہ ٹیچرز جو ہیں وہ اسٹوڈنٹس کو پوری طرح سے فیڈ بیک مہیا کر سکیں. پہلی بات جو ایکسپرٹس کہتے ہیں ان کا یہ خیال ہے کہ جو فیڈ بیک ہے وہ زیادہ افیکٹو ہوگی اف اٹ از کنوے ٹو دا اسٹوڈنٹس ان ریٹن فارم رادر دین اونلی اورلی. اس سے کیا مراد ہے کہ ایکسپرٹس یہ سمجھتے ہیں کہ اساتذہ کو فیڈ بیک دینے کے لیے، بچوں کو بتانے کے لیے کہ کیا غلطیاں کی ہیں بچوں نے، ان کو فیڈ بیک جو ہے، ان کو انفارمیشن جو ہے وہ ریٹن کامنٹس میں دینی چاہیے، کیونکہ وہ ریکارڈ کے طور پر پھر ایک اسٹوڈنٹس کو مہیا رہے گی. اگر ایک ٹیچر صرف اورل فیڈ بیک پرووائڈ کر رہا ہے تو پھر اس بات کی پاسبلٹی ہے، یہ بات بھی ممکن ہے کہ اسٹوڈنٹ ایک کان سے سنے، دوسرے کان سے اس کو نکال لے. لیکن اگر ریٹن فارم میں اس کے پاس فیڈ بیک اویلیبل ہے اسٹوڈنٹ کے پاس تو پھر وہ بار بار اس کی طرف توجہ اپنی کر سکتا ہے اور سیکھ سکتا ہے. اس لیے ایکسپرٹس کہتے ہیں کہ فیڈ بیک کو بہتر بنانے کا ایک ذریعہ یہ ہے کہ فیڈ بیک جو ہے وہ ریٹن انداز میں ہونی چاہیے. دوسری بات جو ایکسپرٹ سمجھتے ہیں اس ریفرنس میں وہ یہ ہے کہ فیڈ بیک جو ہے وہ پرسنلائزڈ ہونی چاہیے. زید تم نے یہ غلطی کی ہے، بکر تم نے یہ غلطی کی ہے، جاوید تم نے یہ پرابلم پیش کیا ہے، اس کو ایسے کرنا چاہیے تھا. یہ پرسنل مینر ہے. امپرسنل ہوگا کہ بچوں تمہیں یہ کام ایسے کرنا چاہیے تھا. دس از این امپرسنل وے. ایکسپرٹس اگری دیٹ personalized feedback is more effective than impersonal generalized feedback. تیسری چیز جو ایکسپرٹ سمجھتے ہیں ان کا یہ بھی خیال ہے کہ اساتذہ کو فیڈ بیک دیتے ہوئے اسٹوڈنٹس کو یقیناً کرٹیسائز کرنا چاہیے، تنقید کا نشانہ بنانا چاہیے، لیکن وہ تنقید جو ہے وہ تنقید برائے تنقید نہ ہو بلکہ وہ تنقید ایک کنسٹرکٹیو فارم اختیار کرے. ایک مثبت تنقید ہونی چاہیے. وہ مثبت تنقید کیا ہے کہ اسٹوڈنٹس کو پوائنٹ آؤٹ کیا جائے کہ غلطی کیا ہے اور اسٹوڈنٹس کو پوائنٹ آؤٹ کیا جائے کہ اس غلطی کا ازالہ کیسے کیا جا سکتا ہے. Criticism for the sake of criticism is a bad idea. Experts agree in providing feedback. Criticism for the sake of improvement, a constructive criticism, is a good idea. Another thing that experts point out about feedback and making feedback more effective is that feedback should make specific comments on the errors committed by students. Specific comments ہونی چاہیے. ہر اسٹوڈنٹ سے متعلق جو ہیں کامنٹس وہ اسپیسیفک ہونے چاہیے. دیکھیے اگر ایک کلاس میں 50 کے قریب طلباء ہیں،
40 کے قریب طلباء ہیں، جو کہ ہمارے شہری اسکولوں میں ایسا ہی ہے. کچھ ایسا بھی پروبیبلٹی ہے کہ 50 سے زیادہ اسٹوڈنٹس بھی ہو سکتے ہیں. اس صورت میں آپ اندازہ لگائیے کہ اساتذہ کا کام کتنا بڑھ جاتا ہے. لیکن یہی اساتذہ سے توقع رکھنی چاہیے کہ وہ اسپیسیفک کامنٹس دیں. ہر بچے کا امتحان غور سے، سمجھ سے، توجہ سے پڑھیں اور پھر ہر بچے کے امتحان کے جواب میں اسپیسیفک کامنٹس دیں. یہ ٹیچر سے ہمارا معاشرہ اور ہمارا ملک توقع رکھتا ہے کہ ٹیچرز ایسا ضرور کریں. It's a bit of a difficult task to undertake on the part of the teachers, but teachers must do it. Education is a process that changes people for the better. And if you have taken the responsibility of making people better than before, then you need to give in your best as a teacher. And one of the ways in which you can give the best as a teacher is to provide specific comments to each student on the error that is committed by him. جو اسٹوڈنٹس نے، طلباء نے امتحان دیتے ہوئے جو طریقہ عمل اختیار کیا ہے، اگر ٹیچر سمجھتا ہے کہ اس میں کچھ جھول ہے، کوئی غلطیاں ہیں، ایررز ہیں، تو پھر وہ ایررز، جھول، غلطیاں ٹیچر کی ڈیوٹی کا حصہ ہے کہ وہ اسٹوڈنٹ کو پوائنٹ آؤٹ کرے. The teacher must point out, the feedback must point out, the comments that faulty strategies have been adopted by students for writing the answers. دیکھیں، جب آنسر لکھا جاتا ہے تو اس کے بنیادی طور پہ 3 حصے سمجھتے ہیں ایکسپرٹس: بگننگ، مڈل اینڈ اینڈ. بگننگ از say what you want to say, middle is say what you want to say, and end is say what you have said. یہ 3 حصے جو ہیں، یہ اہم ترین ایک ذریعہ ہے جواب لکھنے کا. ٹیچرز کو بچوں کو یہ بتا دینا چاہیے کہ یہ 3 چیزیں ہیں جو اسٹوڈنٹس کو کرنی چاہیے. وہ کیا 3 چیزیں ہیں؟ اپنے ذہن میں آپ بھی رکھیے، آپ استاد بننے والے ہیں. نمبر 1، ٹیل دا اسٹوڈنٹس what they are going to say. Then tell the students that say what they want to say. And then tell the students say what they have said. یعنی پہلے تمہید کے طور پر جواب لکھتے ہوئے اسٹوڈنٹس بتائیں کہ وہ کیا بتانے جا رہے ہیں، پھر وہ مین اس کا حصہ بتائیں، مواد مہیا کریں جواب میں، اور پھر آخری حصہ، جو تیسرا حصہ جو ہے جواب کا، وہ یہ ہے کہ وہ پوائنٹ آؤٹ کریں کہ انہوں نے کیا کہا ہے. یہ ہے اسٹوڈنٹس کو فیڈ بیک پہنچانے کا طریقہ کہ آپ کو طلباء کو ایسے فیڈ بیک، ایسے اپنے ایسے کو یا جواب کو لکھنا چاہیے. فیڈ بیک should also provide strategies to students how to improve their answers. How to improve the answers؟ کہ اس میں کیا کیا غلطیاں یا کیا کیا کوتاہیاں رہ گئی ہیں جواب میں، اور ان غلطیوں یا کوتاہیوں کو کیسے دور کرنا چاہیے. یہ بھی فیڈ بیک کا حصہ ہے، اور یہ بھی ٹیچر کو اپنے اسٹوڈنٹس کو بتانا چاہیے. اور آخری بات اس ضمن میں ہے کہ جب ایک ٹیچر فیڈ بیک دے رہا ہے تو ابھی تک جو ہم نے دیکھا وہ اسٹوڈنٹس کی غلطیاں ان کو دکھا رہا ہے. تو کیا صرف غلطیاں ہی دکھانی چاہیے، یا اسٹوڈنٹس کے جوابات سے متعلق کوئی پازیٹو کامنٹس بھی دینے چاہیے ٹیچر کو؟ آپ کا کیا خیال ہے؟ کیا فیڈ بیک صرف غلطیاں اور ان کی نشاندہی کرنے تک محدود رکھنی چاہیے، اور شوڈ فیڈ بیک آلسو انکلوڈ
some positive aspects that have been contained in the answers that students have provided. Where do you stand? What is your wisdom and knowledge at this moment says? Well, the experts feel that feedback should also provide positive comments. صرف یہی نہیں کہ آپ اسٹوڈنٹس کی غلطیوں کی نشاندہی کریں، بلکہ یہ بھی ضروری ہے کہ غلطیوں کی نشاندہی کے علاوہ آپ یہ بھی پوائنٹ آؤٹ کریں کہ انہوں نے کون کون سی چیزیں اچھی لکھی ہیں. In other words, feedback should also contain the positive aspects contained in the answers provided by the students. اگر ایک استاد یہ تمام باتیں اپنی فیڈ بیک میں شامل کرتا ہے تو پھر ماہرین نفسیات اس نتیجے پہ پہنچے ہیں that including all of the above that we have described in their feedback system encourages students and it motivates students. اگر آپ ان کو اپنے طلباء کو یہ تمام باتیں بتائیں گے، کیا کیا غلطیاں کی ہیں، کیا غلطیاں دور کیسے کی جا سکتی ہیں، اور کیا کیا انہوں نے اچھی چیزیں اپنے جواب میں لکھی ہیں، اگر آپ یہ سب کچھ ان کو بتا رہے ہیں تو پھر ایکسپرٹ سمجھتے ہیں کہ پھر اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ موٹیویٹ ہوتے ہیں، پھر ان کا دل چاہتا ہے کہ وہ اپنی پڑھائی میں توجہ دیں، اپنی پڑھائی میں زیادہ سے زیادہ ایفرٹ دیں. اس لیے بحیثیت استاد آپ کے لیے ضروری ہے کہ آپ اپنے اسٹوڈنٹس کو موٹیویٹ کرنے کے لیے ان کو پازیٹیو ایسپیکٹس بھی بتائیں اور ان کو یہ بھی بتائیں کہ انہوں نے کون کون سی چیزیں اچھی کی ہیں، کون کون سی چیزوں میں وہ لیگ کر رہے ہیں اور کیسے اس لیگ کو ختم کیا جا سکتا ہے. ایکسپرٹس ایک اور بات میں بھی انٹرسٹڈ ہیں ایجوکیشنل سائیکالوجی میں اور خاص طور پہ اسیسمنٹ اور گریڈنگ میں. کیا بحیثیت استاد آپ کو یہ جاننا ضروری ہے کہ کیا اسٹوڈنٹ اس لیے کام کر رہا ہے کہ وہ گریڈ اچھا لے، یا اسٹوڈنٹ اس لیے بھی کام کر رہا ہے کہ وہ گریڈ اچھا لینے کے علاوہ he wants to know, gain his knowledge. Unfortunately, in the last few years in our country, students have been made to work only to achieve high grades and to ignore their desire to know the subject matter. That must not happen. High grade is important. Knowing the subject matter is equally important, perhaps more important, in the overall scheme of educational purposes. High grade will get you to good universities. High grades will get you to good jobs. High grades may get you foreign scholarships, but high grades may not necessarily make you know the subject. You need to know the subject as well as gather high grades on the subject. And this is what experts are trying to achieve these days in educational psychology. That their students not only achieve high grades, but they also know their subject matter. A teacher is a good teacher if he knows that difference. That grade does not always mean, it does not always mean that the student also knows the subject. ایسا ہوتا ہے کہ ہائی گریڈ جو ہے A+ جو ہے وہ اس بات کی ضمانت ہے کہ اسٹوڈنٹ کو اپنے سبجیکٹ پہ عبور حاصل ہے، لیکن اس بات کی پاسبلٹی بھی ہے کہ ہائی گریڈ کے ساتھ ساتھ سبجیکٹ پر ایک طالب علم کو عبور حاصل نہ ہو. یہ پاسبلٹی بھی ہے، خاص طور پہ ہمارے جیسے اور دوسرے ہمارے سے مشابہ معاشروں میں، جن میں زیادہ تر توجہ سیکھنے کی بجائے میمورائزیشن پہ دی جاتی ہے.
وہاں اس بات کا احتمال ہے کہ اسٹوڈنٹس جو ہے وہ گریڈ کی اچیومنٹ پر زیادہ توجہ دیتے ہیں اور جاننے سے متعلق انفارمیشن حاصل کرنے سے متعلق توجہ جو ہے ان کی کم ہوتی ہے. یعنی اسٹوڈنٹس ہیو اے سپرفیشل نالج, سرفیس نالج آف دا سبجیکٹ میٹر ایٹ ہینڈ. They are not familiar with the depth and details of the subject. It does not follow necessarily that high grade ensures in-depth knowledge of the subject, in-depth knowledge of details of the subject. تو اس لیے ٹیچر کو اس بات کا بھی خیال رکھنا چاہیے کہ اسٹوڈنٹس کو اسیس کرتے ہوئے صرف ان کی نالج کو اسیس کرنا کافی نہیں ہے، بلکہ نالج کی ڈیپتھ، گہرائی اور ڈیٹیل کو بھی اسیس کرنا ضروری ہے. اگر اسٹوڈنٹس کی ڈیپتھ آف نالج اینڈ ڈیٹیل آف نالج is also assessed, the students would be motivated, the overall aim of education would be achieved. So, teachers should not be assessing students only, teachers should not be teaching students only to score high grades. High grades are important, but they also must teach their students to know the subject and to know the subject in depth, گہرائی and in detail, وسعت کے ساتھ. ایک اور بات جو اس ضمن میں دیکھی گئی ہے وہ یہ ہے کہ اسٹوڈنٹس جب ہائی گریڈز اچیو کرتے ہیں تو وہ انکریج ہوتے ہیں، اور اسٹوڈنٹس جب لو گریڈ اچیو کرتے ہیں تو وہ ڈسکریج ہوتے ہیں. آپ بتائیے، کیا آپ کا بھی یہی تجربہ ہے ذاتی حیثیت سے یا ایک استاد کی حیثیت سے، کہ جب آپ کے گریڈز کم آئیں تو آپ ڈسکریج ہوتے ہیں اور آپ کے گریڈ جب ہائی آئیں تو آپ انکریج ہوتے ہیں؟ جنرلی ایسا ہی ہے، جنرلی ایسا ہی ہوتا ہے. بعض اوقات ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ اگر آپ کے گریڈز لو ہیں تو آپ زیادہ ایفرٹ پٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. بٹ جنرلی اسپیکنگ this is considered a general point of view that high grades encourage students and low grades discourage students. So you must, as a teacher, keep in mind that when you are grading and assessing students, they would be either encouraged or discouraged depending upon the grade that they get. اس بات کا خاص آپ کو خیال رکھنا چاہیے. اس بات سے ایک اور بھی ذرا اسی نقطہ نظر پہ ہم اور تھوڑا گہرائی میں جاتے ہیں. دیر از اے کانسپٹ ان ایجوکیشنل سائیکالوجی کالڈ فیئر آف فیلئر، یعنی فیل ہونے کا، ناکام ہونے کا ڈر. اسٹوڈینٹس جو ہیں ان میں تقریباً تمام اسٹوڈینٹس میں، وہ بھی جو پڑھے لکھے ہیں اور وہ بھی جو کم محنت کرتے ہیں اور وہ بھی جو بہت کم محنت کرتے ہیں، ان سب میں فیئر آف فیلئر موجود ہوتا ہے. فیئر آف فیلئر مینز دیٹ اسٹوڈنٹس آر افریڈ آف فیلنگ. فیئر آف فیلئر کین ہیو دی نیگیٹو افیکٹ. The fear of failure can also have a positive effect. یہ دونوں باتیں ہیں فیئر آف فیلئر میں. فیئر آف فیلئر کی وجہ سے، فیل ہو جانے کے خوف کی وجہ سے اسٹوڈینٹس جو ہیں وہ کام کرنا چھوڑ بھی سکتے ہیں اور اسٹوڈینٹس کام کرنے کو بڑھا بھی سکتے ہیں. یہ دونوں باتیں فیئر آف فیلئر سے وابستہ ہیں. جو فیل ہونے کا ڈر ہے ایک اسٹوڈینٹ کے ذہن میں، وہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ اسٹوڈینٹ کو ڈسکریج کرے کام کرنے سے، اور ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ وہ اسٹوڈینٹ کو زیادہ موٹیویٹ کرے کام کرنے پر. اس کا انحصار کہ کیا اسٹوڈینٹ ڈسکریج ہوگا یا کیا اسٹوڈینٹ انکریج ہوگا کام کرنے کے لیے،
فیل ہونے کے ڈر کی وجہ سے اس کا تعلق اس کی شخصیت سے ہے. کچھ لوگ اپنے پر اس طرح کا خوف طاری کر لیتے ہیں کہ وہ کام کرنے سے گھبرانا شروع کر دیتے ہیں. ان دس کیس fear of failure leads to negative results. If the fear of failure goes beyond a certain limit, then it has negative effect, then it demotivates students to put in extra effort. If the fear of failure remains within a certain manageable level, depending upon the personality of the student, then fear of failure is a motivating factor. It has positive effects. Student جو ہے وہ فیل ہونے کے خوف سے زیادہ محنت کرتا ہے, زیادہ ان پٹ دکھاتا ہے, جس کی وجہ سے اس کے گریڈ جو ہیں وہ پہلے سے بہتر ہو سکتے ہیں. تو یہ بات کہ فیئر آف فیلئر جو ہے اس کا تعلق پرسنالٹی فیکٹر سے ہے, شخصیت کے مختلف پہلوؤں سے ہے, یہ بات بھی نہایت اہم ہے. اور آخری چیز جو اس بات میں دیکھنی ہے وہ یہ ہے دیٹ فیئر آف فیلئر ویدر اٹ از گوئنگ ٹو بی پازیٹیولی اور نیگیٹولی افیکٹ اسٹوڈنٹس ڈپینڈز اپون سچویشنل فیکٹر, دوز سچویشنل فیکٹرز ان دا کلاس روم. اگر فیلئر کو بہت بری نظر سے دیکھا جاتا ہے, اگر فیلئر جو ہے وہ یہ سمجھا جاتا ہے کہ اگر ایک اسٹوڈنٹ امتحان میں فیل ہو گیا ہے تو اس کی تمام شخصیت ہی جو ہے وہ قابل رحم ہے, اس صورت میں اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ ڈسکریج ہوں گے. یعنی جو ایک کلاس روم میں ماحول ہے فیل ہونے سے متعلق, اس کا بھی تعلق ہے کہ بچے اپنے محنت کتنی کریں گے اور کیا فیئر آف فیلئر پازیٹو ہوگا یا نیگیٹو ہوگا. جہاں پر فیلئر کو بہت بری نگاہ سے دیکھا جائے, جہاں پر یہ سمجھا جائے کہ ایک اسٹوڈنٹ اگر ایک امتحان اور ایک سبجیکٹ میں کامیاب نہیں ہوا, وہ فیل ہو گیا ہے, اس لیے وہ اسٹوڈنٹ اس کی تمام شخصیت, اس کی تمام پرسنالٹی, اس کی تمام ایفرٹ جو ہے وہ کسی تعریف کے قابل نہیں ہے. اگر یہ ماحول ہے کلاس روم میں, اگر یہ توقعات رکھی جا رہی ہیں اسٹوڈنٹ سے, تو پھر فیئر آف فیلئر ہیز اے نیگیٹو افیکٹ آن اسٹوڈنٹس. کیونکہ یہ پھر فیئر جو ہے, فیلئر جو ہے, یہ بہت بڑا برڈن بن سکتا ہے اسٹوڈنٹس کے لیے. یو ایز اے ٹیچر نیڈ ٹو اوائڈ دیٹ برڈن. یو نیڈ دیٹ فیئر آف فیلئر شوڈ بی سچ دیٹ اٹ motivates students, that it beckons them to put in hard work, that it invites them to put in hard work, that it makes them shun other attractions such as games, such as going out with friends, and concentrate on their studies. If fear of failure leads to that, then fear of failure has a positive effect on students. اس لیے ٹیچرز کو یہ کوشش کرنی چاہیے کہ فیئر آف فیلئر جو ہے وہ طلباء کے لیے پازیٹو فیکٹرز کا پیش خیمہ بنے, نہ کہ نیگیٹو فیکٹرز کا. ایکسپرٹس جو ہیں وہ اسٹوڈنٹس کی ایکڈیمک اچیومنٹ کو امپروو کرنے کے لیے بہت سے اقدامات کا ذکر کرتے ہیں. ہم بھی کچھ ان میں سے اقدامات کا آپ کے ساتھ ذکر کرتے ہیں. ہاؤ اسٹوڈنٹس کین امپروو دیئر ایکڈیمک ان پٹ اینڈ دیئر ایکڈیمک اچیومنٹ. پہلی بات جو اس ضمن میں ہے وہ دیکھنی یہ چاہیے کہ اگر ایک ٹیچر اپنے اسٹوڈنٹس کو انکریج کرتا ہے اس بات سے کہ وہ لفظ بلفظ وہی چیز اپنے امتحان کے جوابات میں لکھیں جو اسٹوڈنٹس کی کتابوں میں ان کی ٹیکسٹ بک میں موجود ہے, تو یہ بات اسٹوڈنٹس کے لیے انکریجنگ نہیں ہوگی.
teachers should not expect that students should reproduce word for word what is contained in their textbooks. Teachers should not expect that. ہمارے ہاں کچھ اساتذہ اس بات کی توقع رکھتے ہیں بدقسمتی سے کہ وہ اسٹوڈنٹس کو اس بات کی طرف مائل کرتے ہیں کہ جو کچھ کتاب میں لکھا ہے تم اسی کو اسی انداز میں انہی الفاظ میں بیان کرو. دس از ایکسپرٹس ایگری اے بیڈ اسٹریٹجی آن دا پارٹ آف دا ٹیچرز. سو لانگ ایز دا ٹیچر knows that the answer is similar to what is provided in the textbook, the teacher encourages students, and that is one way of improving his academic achievement. Teachers should not expect that students should reproduce word for word the textbook answers. دوسری بات جو اس زمین میں دیکھنی چاہیے وہ یہ دیکھنی چاہیے کہ اساتذہ کو چاہیے کہ وہ اپنے اسٹوڈنٹس کو موقع دیں کہ وہ غلطیاں کریں اور غلطیاں کرنے کے بعد ان کی تصحیح بھی کر پائیں. خاص طور پر کورس کے شروع میں دیکھیں جب آپ ایک نیا سبجیکٹ پڑھانا شروع کرتے ہیں یا ایک پرانے سبجیکٹ کی ایک نئی لیول کو ٹچ کرتے ہیں تو اس بات کی توقع رکھنی چاہیے بحیثیت استاد کہ اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ کچھ نہ کچھ غلطیاں کریں گے. ظاہر ہے ان کے لیے یہ نیا فیلڈ ہے تو غلطیاں تو ہوں گی ان سے سرزد. اگر ان غلطیوں پہ زیادہ گوشمالی کی جائے طلباء کی تو یہ ایکڈیمک اچیومنٹ امپروو کرنے کی کوئی اچھی ٹیکنیک نہیں ہے. Experts agree that a good technique for encouraging students to have high academic achievement is to not focus too much on the errors that students commit, the mistakes the students commit, the problems that students encounter in their subjects, particularly in the beginning of the subjects. تو اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ اسٹوڈنٹس کو جب کورس شروع ہو رہا ہے تو اس دوران ان کی توجہ ضرورت سے زیادہ غلطیوں کی طرف مبذول نہ کرائی جائے. تیسری بات جو ایکسپرٹس اس ریفرنس میں پوائنٹ آؤٹ کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ دی گریڈز شوڈ بی میڈ ایز میننگ فل ایز پاسبل. اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کے اسٹوڈنٹس امتحان میں اچھی طرح سے پرفارم کریں ان کے گریڈز اچھے آئیں تو گریڈ جو ہیں وہ میننگ فل ہونے چاہیے. میننگ فل سے کیا مراد؟ دیٹ دے شوڈ ٹیسٹ دا نالج آف دا سبجیکٹ اینڈ ناٹ اونلی دا میموری. آف کورس میموری از این امپورٹنٹ پارٹ آف ٹیکنگ دی ایگزام, بٹ دین if that important part is overemphasized, then that is not a good technology. The grades should be made as meaningful as possible. Another thing that teachers recommend, another thing that experts recommend in improving academic achievement of students is that there should be a balance between oral assessment and written assessment. You as a teacher need to check the student, assess students for their knowledge in terms of oral assessment, زبانی پوچھ کے, اور پھر in terms of written assessment. یہ دونوں باتیں جو ہیں یہ assessment کا حصہ ہیں. And teachers should try and create a balance between oral and written feedback. جب آپ اسٹوڈینٹس کو اسیس کرتے ہیں تو آپ اس بات پہ کا خاص خیال رکھیں کہ ان کی اسیسمنٹ اورل اور ریٹن دونوں ہونی چاہیے. جب آپ یہ اسیسمنٹ ان کو کنوے کرتے ہیں تو اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ آپ ان کو کنوے کرتے ہوئے اورل اور ریٹن فیڈ بیک دونوں میں بیلنس پیدا کریں. یہ نہ ہو کہ آپ اورلی تو ان کو تھوڑی سی بات بتائیں اور ریٹن لمبی رپورٹ دے دیں, یا یہ نہ ہو کہ آپ زبانی اس کو اسٹوڈنٹس کو لمبی سی بات بتا دیں اور ان کا جواب لکھتے ہوئے صرف 1-2 لائنوں میں آپ ریٹن اسیسمنٹ دیں ان کی. دیر شوڈ بی اے بیلنس بٹوین
how you convey your feedback of your assessment, both in terms of oral and written feedback. You should create that balance. اور آخری بات جو اس ضمن میں اساتذہ کو ایکسپرٹس بتانی ضروری سمجھتے ہیں وہ یہ ہے کہ جب آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے اسٹوڈنٹس ایکڈیمک اچیومنٹ میں ایکسل کریں تو آپ ان کو جج کریں اور جج کرتے ہوئے اس بات کا خاص خیال رکھیں دیٹ یور ججمنٹ از بیسڈ اپون more than one criterion. They are not being assessed only on one criterion, but or more than one criterion. How do they perform orally? How do they perform in written? How do they carry out the things, knowledge that they have learned? Create a balance between what they have learned and can they use that knowledge in practical manners. So these are different criterion on which you can judge your students. You are not judging them only in terms of their memory. You are not judging them only in terms of their knowledge. You are also judging them in terms of more than one criterion. Academic achievement کو بہتر کرنے کے لیے ان کو بہتر طور پر سینسٹائز کرنے کے لیے آپ کو بحیثیت استاد یہ جاننا اور کرنا ضروری ہے کہ آپ ان کو صرف ایک نقطۂ نظر سے اسیس نہ کریں، ایک طرح سے اسیس نہ کریں، بلکہ مختلف نقطۂ نظر سے اور مختلف طریقوں سے اسیس کریں، اور جب آپ اسیسمنٹ کمپلیٹ کر لیں تو پھر یہ کمپلیٹ اسیسمنٹ جو ہے یہ مختلف اس میں فیڈ بیک شامل ہونی چاہیے، مختلف انداز اس میں شامل ہونے چاہیے. یہ ایک اوور آل پکچر آپ کو دے کہ آپ نے اپنے اسٹوڈنٹ کو اور اپنے گروپ آف اسٹوڈنٹس کو ہر طریقے سے، ہر نقطۂ نظر سے اسیس کیا ہے. اب اگر وہ اساتذہ یہ تمام باتیں فالو کریں جن کا ہم نے ذکر کیا تو اپنے اسٹوڈنٹس کو زیادہ سے زیادہ موٹیویٹ کر پائیں گے، اور اگر وہ موٹیویٹ کر پائیں گے تو اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ زیادہ سے زیادہ لرن کریں گے، اور لرن کریں گے پرپزفلی. پرپزفلی سے کیا مراد؟ کہ صرف میموری میں اس کا میموری بینک نہیں بڑھے گا، بلکہ اس نالج کو جو انہوں نے گین کی ہے وہ اس کو استعمال کرنا بھی سیکھ پائیں گے. اسیسمنٹ کرتے ہوئے اور گریڈنگ کرتے ہوئے ان تمام باتوں کا خیال رکھیے. اگلے لیکچر تک کے لیے خدا حافظ.